ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھایاں ہیں میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. میرے لیے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مہینہ ہے، اور یہ تذکرہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ سارے کا سارا مہینہ ہی سیرت کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون وہ مکمل تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ پہلو جو ہیں وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک ایک پہلو لیا جائے، میرے نبی پاک کا جہاد کرنا کیسا ہے، میرے نبی پاک کی زندگی مکی کس طرح کی ہے، مدینے میں کس طرح گزاری، ان کا اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح کا معاملات تھا اور کردار تھا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا سفر کرنا، حتیٰ کہ ایک ایک لمحہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور وہ عنوان بن سکتا ہے. یہ سارے عنوان جو ہیں اگر انسان اس کو بیان کرنے لگ جائے وہ ختم ہو سکتا ہے، انسان وہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی پاک کا چرچا اور تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اور اگر میں آگے جاؤں دوسرے پیغمبر اور میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد ان کا علم ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو بعد میں پتا چلا کہ یہ پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں. حضرت ابراہیم اس دنیا میں آئے تو ان کا چرچا، ان کی نبوت، ان کے پاس جو صحیفے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے معجزات کا، ان کی نبوت کا ان کے آنے کے بعد علم ہوا. توجہ کرنا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ آئے، حضرت اسماعیل آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر ان کا تذکرہ ان کے پیدائش کے بعد پتا چلا، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو تورات میں ملتا ہے، انجیل میں ملتا ہے، حتیٰ کہ دیکھا جائے تو حضرت نوح کی کشتی اور تبلیغ میں ملتا ہے، حضرت ابراہیم کی تبلیغ میں ملتا ہے، حضرت موسیٰ کی تبلیغ میں ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کی تبلیغ میں ملتا ہے، اور ان کا تذکرہ تو آنے کے بعد میں ملتا ہے. لیکن میرے نبی کا تذکرہ جو ہے بلکہ میرے نبی کی دھوم سے پہلے ہی آسمانوں میں مچی ہوئی. یہ میرے نبی کی شان اور مقام ہے.
اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دنیا بھی نہیں بنی تو میرے نبی پاک کا چرچا جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ 2 کانفرنسیں کرتا ہے۔ توجہ میرے طرف کیجئے، کتنی؟ 2 کانفرنس ہوتی ہیں، ایک ہے توحید کی کانفرنس اور ایک ہے رسالت کی۔ اس وقت سے ہی اللہ نے بتایا کہ نہ توحید کے بغیر بندے کا گزارا ہے اور نہ ہی رسالت کے بغیر بندے کا گزارا ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ پاک نے یہ جو میٹنگ اور کانفرنس کی ہے اس کا جو ہے ثبوت قرآن دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ بنی آدم من ظہورہم، کہ جب اللہ نے ابن آدم کو بنایا اور ساری ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ الست بربکم، الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے ایک لفظ بولا تھا، وہ کیا ہے؟ کیا بولا؟ جی، قالوا بلا، قالوا بلا، یہ قرآن ہے۔ فرمایا کہ ربا تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ مجھے بتائیے ایک لفظ میں توحید مکمل ہو رہی ہے، قالوا بلا، کہ ربا تو ہی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ دیکھیے نا کہ یہ ہے تو چھوٹا لفظ، 2 جملے ہیں، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ یعنی جملہ تو ایک ہے لیکن اس کے سمجھانے کے لیے 950 سال تبلیغ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کتنی؟ 950 سال تبلیغ کی ہے، تو ان کی بات ماننے والے صرف کتنے؟ 82 لوگ، 82، صرف 82 لوگ 950 سال کی تبلیغ میں۔ تو لفظ کتنا ہے؟ قالوا بلا، یعنی کہنے کو توحید بڑی آسان ہے لیکن عمل کرنے میں بڑی مشکل ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جملہ ہے کہ جس سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ جی سب سے پہلے ہم کیا سکھاتے ہیں بچے کو؟ ایک کلمہ، سب پڑھیے محبت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں آپ کو آج یہ توحید جو کانفرنس ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے مکمل کرنی ہے بات کو کہ وہ کون سی ہوئی، توحید بھی رسالت بھی۔ رسالت سے پہلے توحید ہے، پہلے رب ہے، تو پھر نبی پاک ہے۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ لا کا مطلب آتا ہے کسی کو؟ جی نہیں، عربی میں سرچ کیجئے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، اگر پہلے کلمے کو لیا جائے، لفظ لا کو لیا جائے کہ لا رب کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے اندر اللہ نے ابن آدم کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا، حضرت نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ربا 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ لا کا مطلب نہیں ہے نا، ربا تو کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، زمینیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب کچھ ہے۔ آگے پڑھیے، لا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا کے آگے کیا ہے؟ بولیے بولیے، سب بولیے، الہ، فرمایا الہ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے لیکن ان میں سے کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے۔ فرمایا ربا الہ تو ہے، آگ کی پوجا بھی کی لوگوں نے، چاند کی پوجا کی، سورج کی پوجا کی، الہ تو ہے، کیوں جی؟ الہ تو ہے جن کی کسی نے پتھروں کی پوجا کی۔ فرمایا لا الہ، کوئی نہیں ہے،
الہ معبود نہیں ہے، اللہ نے آ کے بتا دیا۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب ہے، اگر اس کا لفظی ترجمہ ہے، آپ سرچ کریں دیکھیں، خود ترجمہ اس کا کریں، اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو بتائیے۔ فرمایا اللہ کا قلہ اللہ نے لگا دیا، فرمایا یہ سب کچھ ہے، انبیاء بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، الا اللہ، الہ صرف ہے تو وہ اللہ ہے۔ کیوں جی؟ لا الہ الا اللہ، کوئی چیز نہیں ہے، الہ ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کانفرنس وہاں پہ ایک یہ ہو، یہ پہلا جملہ ہے، یہ ہے توحید، اور اگلا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ رسالت۔ آگے سنیے، سب کو یہ آیت یاد ہوتی ہے جس کا نام ہے آیت الکرسی، تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی شان، لہٰذا جس کو یاد نہیں ہے وہ آیت الکرسی یاد کرے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ ہونے کی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ الحی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الحی کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، جس پر موت نہیں آتی، اور جس پہ موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتے۔ سنیے گا کہ جس کو موت آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، کسی وقت بھی آ جائے، اور جس پر موت آ جائے وہ الہ، بتائیے بولیے، جس پہ موت آ جائے وہ الہ معبود نہیں ہوتا۔ اور مجھے بتائیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں واعظ کر رہے ہیں، فرمایا ابو بکر مجھے بتائیے نا آپ موت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ میں فجر صبح کی نماز پڑھتا ہوں اور مجھے خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ظہر کی نماز ادا کر سکوں یا نہیں، کہ مجھے موت آ جائے، میں اتنا موت کو یاد کرتا ہوں۔ فرمایا عمر آپ کتنا یاد کرتے ہیں موت کو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں موت کو اتنا یاد کرتا ہوں کہ میں ظہر کی نماز ادا کروں تو ہو سکتا ہے میں عصر کی نماز ادا نہ کروں۔ فرمایا اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں عثمان و علی آپ بتائیے، طلحہ زبیر آپ بتائیے آپ موت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ وہ بھی ایک نماز کا وقفہ بتاتے ہیں۔ فرمایا آپ ذرا وقت زیادہ بتا رہے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں موت کو کتنا یاد کرتا ہوں، اتنا کہ میں اگر نماز پڑھا رہا ہوں اور میں ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں دوسری طرف سلام نہ پھیر سکوں۔ تم تو یہ بات کرتے ہو، میں تو اتنا یاد کرتا ہوں کہ میں اگر ایک نوالا ڈالوں تو ہو سکتا ہے میں دوسرا نوالا نہ ڈال سکوں۔ میں اتنا موت کو یاد کرتا ہوں کہ میں اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں تو ہو سکتا ہے میں دوسری طرف نگاہ نہ اٹھا سکوں، میں تو اتنا موت کو یاد کرتا ہوں۔ تو فرمایا جس کو موت آ جائے وہ کبھی بھی معبود اور الہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ قانون اور دستور سن لیجئے کہ جس پہ موت آ جائے، جو مر جائے، وہ کوئی بھی ہستی ہو وہ الہ اور معبود نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ اور صفت کیا ہے؟ الحی، کہ جو معبود ہوتا ہے اس کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، ابد سے زندہ ہے اور ابد سے ابد تک زندہ رہے گا۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ القیوم، وہ قائم ہے، اور قائم جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ القیوم جو اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ دنیا چل رہی ہے اور اس کا کوئی تھوڑا سا اختیار اگر مجھے مل جائے تو میں بھی چلا دوں۔ فرمایا اگر تو چلانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تو چلا نہیں سکتا،
اچھا چلو یہ ہے کہ جا 2 پیالے لے اور اپنی قوم میں جا اور ایک جگہ پہ پیالوں میں پانی بھر اور میرے سامنے کوہ طور پہ آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 پیالے لیتے ہیں، ایک میں پانی ہوتا ہے دوسرے میں پانی ہوتا ہے، دونوں بڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان دونوں پیالوں کو لے کر اس پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہوتے ہیں، دیر گزرتی ہے، کافی دیر گزر جاتی ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے، کہا کہ کوئی وحی، کوئی صحیفہ، کوئی رب کا کلام جو ہے وہ مجھ پہ نازل ہو، لیکن دیکھا کہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ دیر ہوتی ہے تو پیالے جناب گر جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ جاتی ہے، نیند آنے کی دیر ہے، پیالے گر جاتے ہیں۔ ساتھ ہی رب کیسا ہے کہ تو کہتا تھا کہ مجھے کوئی اختیار مل جائے میں اس کائنات کو سنبھال سکتا۔ فرمایا کہ اگر مجھے نیند تو دور کی بات ہے، ذرا سی اونگ بھی آ جائے تو یہ کائنات گرم گرم ہو جائے میرے بھائیو۔ یہ پہلی کانفرنس ہے جو اللہ نے اس وقت کی کہ جب یہ دنیا نہیں تھی بنی، اس وقت یہ اللہ نے ایک کانفرنس کی اور توحید کا بتا دیا کہ سب سے پہلے توحید ہے اور اس کے بعد رسالت ہے۔ دوسری کانفرنس کون سی ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ دوسری کانفرنس ہے۔ سنیے گا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں نبی کو نہیں مانتا تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف نبی کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے کتنے جز ہیں؟ یہ 2 جز ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا جز ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، اگر کوئی ان دونوں میں سے ایک کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ دونوں پہ عمل کرے گا تو تب جا کے مسلمان بنے گا۔ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، توجہ کرنا، جب اللہ نے توحید کا وعدہ کیا تو تمام ارواح سے کیا، انسانوں سے کیا، لیکن میرے نبی کی شان سنیے، دیکھیے میرے مصطفیٰ کی یہ منصب نبوت ہے۔ فرمایا تمام انبیاء کو جمع کیا اور یہ وعدہ لیا، کون سا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا اے نبی میں آپ کے سامنے، تمام انبیاء آپ کے سامنے ہیں، میں ان سے وعدہ لیتا ہوں اور یہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اگر لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اگر میں تم کو دنیا کے اندر پیغمبر بنا کے بھیجوں، کتاب دوں، صحیفے دوں، اور اگر آپ کی نبوت اس وقت ہو، اس وقت آپ نبی ہوں، تو میرا یہ لاڈلا پیغمبر آ جائے آپ کی نبوت کے وقت تو آپ نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے میرے نبی کی نبوت کو مان لیا۔ یہ شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی شان کو کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ تو اللہ نے آسمان پہ میرے نبی کی شان کو بیان کیا ہے، تو دنیا میں سب سے پہلا نعت خوان کون ہے جس نے میرے نبی کی شان میں نعت پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ حسان بن ثابت نام ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، فرمایا کہ یا رسول اللہ جب سے یہ میرا جسم ہے، جب سے ان آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یہ وہ نعت پڑھتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لم ترکت عین واجمل منک لم تلد النساء، فرمایا آج سے پہلے آپ جیسا کوئی بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور یہ بات کرنے کی دیر ہے تو کہا حسان بن ثابت آپ تو یہ تعریف کر رہے ہیں، مجھ سے وہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے پوچھئے کہ میں نے تو حضرت آدم کو
آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی ہے میں نے وہ مقام بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت موسیٰ کی نبوت کو دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو دیکھا ہے، میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھا ہے، میں نے سب کو دیکھا ہے، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاج اور تخت و نبوت کو دیکھا ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے، میں نے بھی اس سے پہلے اس طرح کا حسین اور جمیل نبی نہیں ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شان بیان کی، اور صرف یہی نہیں ہے کہ صرف شان کو بیان کرنا ہی بندے کا اظہار بن جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں نے پچھلے جمعے اس سے پہلے میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے۔ ہر مولوی اس مہینے میں میرے نبی پاک کی شان کو بیان کرتا ہے، ہر جگہ پہ میرے نبی پاک کی شان بیان ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، جس جگہ پہ میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، مجھے اب آپ نے خود بتانا ہے اور فیصلہ یہ کرنا ہے۔ نہ میں اپنے نبی کی شان کو مکمل کر سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں مکمل کر سکتا، لیکن مجھے بتائیے سب سے اعلیٰ ہستی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے نبی کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، بیت اللہ کا تعارف یا مسجد نبی کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے بتائیے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بیت اللہ ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد نبی ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی پاک کا گھر ہے۔ کیوں جی؟ یہی مسجد ہے، میں آپ کو صرف کہتا ہوں یہ مسجد ہے۔ مجھے بتائیے کہ مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے؟ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، سب کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی شان اور مقام بڑا ہے، اپنی سوچ سے بڑھ کے آپ کے ذہن میں اپنے محمد رسول اللہ کی شان آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ میرے نبی کی شان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن میرے نبی پاک کی شان ایک طرف ہے، لیکن پیمانہ حیات ایک طرف ہے۔ میں آپ کو سمجھانے لگا، شان مان لی ہم نے، شان ہم نے مان لی، لیکن صرف شان کو بیان کرتے رہنا، لیکن جو میرے نبی پاک نے اپنی زندگی میں دندان مبارک شہید کروائے، کیوں جی؟ پتھر پیڑ پہ باندھے، کیوں جی؟ طائف میں پتھر کھائے، اتنی شان ہونے کے باوجود تکلیفیں، مانو نا یار کچھ بولو، کیوں جی؟ برداشت کیے، تکلیفیں اٹھائیں۔ تو مجھے بتائیے ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا اور کیا کرنا ہے؟ میں نے تمہید اتنی باندھی ہے، اسی مقصد سے باندھی۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا، اس کے ذمہ داری انسان کی نہیں ہے، اللہ پاک نے وہ بھی ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین اور اشرف المخلوقات کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے، اور اس کو اس طرح پہ چھوڑ نہیں دیا۔ اگر میں یہاں پہ بات کر جاؤں اور اتنی بڑی کر جاؤں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کس کے لیے آئے؟ مجھے بتائیے، ہم بھی تو ان کا حصہ ہیں نا، یہ امت کن کی ہیں؟ نبی پاک کی ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہی اس دنیا میں آئے، تو وہ دستور حیات بن کے آئے، وہ کچھ بتانے کے لیے یہاں پہ آئے۔ تو مجھے بتائیے میرے نبی پاک کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا ساری کی ساری یہ سیرت ہے، اور یہ سیرت جتنی بھی ہے میرے نبی کی شان ہے۔
تو مجھے بتائیے، میرا جلسہ ہوتا ہے شان، میرا جلسہ ہوتا ہے جی عظمت مصطفیٰ، ٹھیک ہے جی، سارے لوگ صرف شان بیان کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں۔ سنو سنو، ادھر توجہ کرو، میری طرف دیکھو کہ یہ جی شان ہے، میرے نبی کی شان ہے۔ مجھے بتائیے شان میں کسی کو اختلاف ہے؟ بتاؤ وہ کہ جو ہمیں ضرورت ہے کہ نبی پاک نے ہمیں بتایا کیا ہے۔ تیرا تعلق تیرا مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح کا ہے، تیرا تعلق تیرے بھائی کے ساتھ کس طرح کا ہے، اور تو نے گھر سے میں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، تو نے گھر سے باہر جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، یہ بتاؤ جو تم کو ضرورت ہے۔ مونجی بڈی گئی ہے تو مونجی نو لانا کتے ہے، کنک بڈی گئی ہے تو لانا کتے ہوئے، جو ضرورت ہے ہمیں یہ بتاؤ۔ جناب شام سے جلسہ شروع ہوتا ہے، صبح 3 بجے تک جاتا ہے۔ مجھے بتائے اس طرح کے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جلسہ سننے کے بعد ان سے پوچھ لو کہ آپ نے کیا سنا۔ کیوں جی میں بات کھری کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، میں آپ کو تمہید باندھ کے اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی پاک ہمارے لیے روتے رہے ہیں، اس امت کے لیے روتے رہے ہیں، اور پھر میرے نبی پاک ہمارے لیے پیمانہ حیات ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے دستور حیات ہیں، اور ہم نے صرف کس کو ماننا ہے؟ نبی پاک۔ انشاءاللہ العزیز سیرت کی روشنی میں اگلا جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ہمارے لیے پیمانہ حیات بن کے آئے ہیں، ہم نے زندگیوں کو کس طرح گزارنا ہے۔ صرف شان ہم نے نہیں بیان کی، آپ نے نہیں سنی پچھلے جمعے میں، ہم نے بھی شان کی ہے اور کوئی کمی بھی نہیں کر سکتا۔ اور میرے نبی پاک کی شان تو اتنی ہے کہ جو اگر کوئی بندہ کوئی شان کو بیان نہیں کر سکتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی پاک نے کہا ہے کہ اگر کل قیامت والے دن تو میرے پاس حوض کوثر میں آئے گا تو اس لیے نہیں بلکہ یہ میں پوچھوں گا تم میرے لیے کیا کر کے آئے۔ میں اپنی امت کے لیے تو روتا رہا ہوں، لیکن یہ میری امت نے کیا کیا۔ اس لیے عمل کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔